بے شک تمہارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور تمہارے حق اس کے ذمہ واجب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ بس تم تقوی اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور قرب الہی کے لیے اس کو وسیلہ بناؤ۔ بے شک جو شخص تقوی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی لذتوں اور خواہشوں میں پڑتا اور برائیوں کے جنگل میں بھٹکتا اور بہت سی سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی راست روی کی کنجی، آخرت کا ذخیرہ اور ہلاکت سے نجات ہے، اور اسی کی بدولت بھاگنے والے کو نجات ملتی ہے اور مطالب میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تجھے لوگوں کے ساتھ ملا جا رکھے، ان کی نظروں میں تجھے زیبا معلوم ہو اور ان کی زبانوں کو تیری طعنہ زنی سے روکے۔ بے شک تقوی الہی ایک ایسی رسی ہے جس کا موقع گرفتے گرا نہایت مضبوط ہے۔ بے شک تقوی دین و ایمان کی ابدی اصلاح و درستی کی کنجی اور کامیابی کا چراغ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو تقوی کی وصیت فرمائی ہے اور اس کو اپنی مخلوق سے خوشنودی کا ذریعہ ٹھہرایا۔ بس تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جو ہر وقت تمہیں رزق دیتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس نے بندوں کو حرام کاموں سے بچایا، ان کے دلوں میں خوف الہی کو ایسا پختہ کیا کہ ان کو راتوں کو جگایا اور ان کے نفس کو عاشق حق کی پیاس لگا دی۔ بس اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تکلیف اٹھاؤ تاکہ آرام ملے اور پیاس برداشت کرو تاکہ سیرابی حاصل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی زادرہ اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ یہ ایسا زادرہ ہے کہ اس سے انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسا زادرہ اور یہ وہ مفید چیز ہے کہ اس کی بدولت وہاں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک تقوی ایک ایسا مضبوط اور محفوظ گھر ہے جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو شخص اس کی پناہ لے اسے کوئی گزندہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص تقوی کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کام سنوار دیتا ہے۔ تقوی آخرت کا توشہ اور نرمی راست روئی کا عنوان ہے۔ متقی خوشحالی میں شکر گزار اور تکلیف میں صبر رہتا ہے۔ تقوی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے، اگر تم اس کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ متقی لوگوں کے نفس عفیف، حاجات کم اور ان سے بھلائی کی ہر کوئی امید رکھتا اور ان کے شر سے بے فکر ہوتا ہے۔ تقوی دین کا پھل اور یقین کا اصل ہے۔ متقی لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے اعمال ریا سے پاک دل، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے اور آنکھیں خوف الہی سے رونے والی ہیں۔ تقوی کا ظاہر دنیا کی شرافت اور اس کا باطن آخرت کی عزت ہے۔ تقوی مشکوک چیزوں سے بچنے میں ہے اور گمان بھی شک میں داخل ہے۔ تقوی ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ نیکیوں نہایت بڑھنے والی کھیتی اور عمدہ خزانہ اور تقوی نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی چیز اس کا عوض اور نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ متقی لوگوں کے نفس کنا، خواہشات کم، چہرے خوش اور دل غمناک ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر ایمان کچھ کام نہیں آتا اور دنیا کی زیادہ رغبت کے ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی عمل نفع نہیں پہنچاتا۔ تندرستی پرہیز کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تقوی کو غلبہ شہوت کے سوا کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی۔ جس شخص کے دل میں تقوی جا گزرے وہ ہدایت و مستقیم راہ پر ہے۔ تقوی کو لازم پکڑیے کیونکہ یہ بزرگوں کی خصلت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑیے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خلق اور ان کی خصلت ہے۔ بے شک تقوی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا منشا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں اور اپنی خاص مخلوق پر راضی ہوتا ہے۔ ادب کو لازمی پکڑیے کہ یہ زینت حسب ہے۔ تقوی کو لازم پکڑیے، یہ نہایت شرف و نسب ہے۔ قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو کیونکہ عمل بغیر تقوی قبول نہیں ہوتا۔ تقوی کے برابر کوئی زیادہ راہ نہیں اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کے برابر اسلام کی کوئی خصلت نہیں۔ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں پڑ جائے پھر اس جگہ منع ریب بنایا جائے تو اس میں اذان کہنے کو تیار نہیں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس آگ آئے تو میں اس جگہ میں اپنے مویشی چرانے کو تیار نہیں ہوں۔ تقوی کے ہوتے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟
بے شک جس شخص کے سامنے پہلے لوگوں کے سزایاب ہونے کے عبرت انگیز نظارے کھلم کھلا موجود ہوں تو وہ تقوی اختیار کرتا اور اس کی بدولت شباہت میں پڑنے سے بچتا۔ جو شخص دنیا داروں کے پاس جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ تقوی کے لباس سے خالی اور ننگا ہو جاتا ہے۔ تقوی نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے اور طیش غضب کی سواری ہے۔ روز قیامت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا زاد راہ ہدایت کو اپنا رہبر قرآن کریم کو اپنا رفیق بنا اور اپنی خصلت کو سخاوت اور احسان کرنا بنا۔ تقوی کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی اور کوئی ذرائع پیاسی نہیں رہتی۔ دل کا تقوی اور پرہیزگاری سے خالی ہونا گویا کہ دنیا کے فتنوں سے بھرپور ہونا ہے۔ تیری عطیت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تجھے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت کرے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے سے منع کرے۔ تقوی کے ہوتے ہوئے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ جس شخص میں وفاداری نہیں اس کے عہد کا کچھ اعتبار نہیں، اور جس میں دین کی صفت نہیں وہ امانت دار نہیں، اور جس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں اس کا دین لائق شمار نہیں۔ تقوی کے برابر کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، ہدایت کے بغیر کوئی ذکر اور شہرت نہیں، اور فکر کے برابر کوئی چیز ذریعہ ہدایت نہیں۔ بے شک متقی لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں سے حصہ حاصل کیا ہے۔ یہ لوگ تو اہل دنیا کے ساتھ دنیا میں شریک ہوئے ہیں، مگر دنیا دار آخرت میں ان کے ساتھ نہ ہوں گے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شباہت میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ یقین اور تقوی کو لازم پکڑیے، کیونکہ یہ دونوں تمہیں جنت المأویٰ میں پہنچائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے تقوی نے آپ کو پہلی اور پچھلی امتوں پر پیش کیا کہ کل قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جو کچھ زور قوت دیا تھا وہ لے گا۔ خوشامد اور چاپلوسی انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت نہیں، حسد متقیوں اور پرہیزگاروں کی خصلت نہیں۔ تقوی کو لازم پکڑیے کہ یہ بہت اچھا توشہ اور نہایت محفوظ سامان ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ تجھے تمام آفتوں سے بچائے رہے گا، اور اگر لالچ کے پیچھے پڑے گا تو چاہ ہلاکت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہو کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا سرا نہایت مضبوط ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جس کی دیوار نہایت محفوظ اور مستحکم ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہو کہ یہ ایک ایسی بڑی وسیع اور مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اسے ضرور بچا لیتی ہے، اور جو اس کو اپنا بچاؤ بنا لے وہ ضرور بچ جاتا ہے۔